نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اسی مشکوٰۃ شریف میں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تالی القرآن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں لپیٹ دیا جائے اور پھر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ اس سے اشارہ ہے اس خوش نصیب حافظ قرآن کی طرف جس کے سینے میں اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات موجود ہیں۔ اور اسی طرح مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، جن میں سے یہ دو احادیث طیبہ ہمارے سامنے ہیں۔ عن عطاب نے ابی رباح قال بالغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من قرأ یاسین، جس نے یاسین شریف پڑھی، فی صدر النہار، دن کے شروع میں صبح کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کی، قضیت حوائجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے دن کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین، جس نے یاسین شریف پڑھی، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یاسین شریف کی تلاوت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالی یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے مردگان ہیں ان کے پاس اس کو پڑھا کرو۔ اب اس کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ یقیناً ان کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر ہم اپنے مردگان کے پاس بیٹھ کر پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو قبرستان میں پڑھتے ہیں، کسی قبر پہ پڑھتے ہیں، یا ویسے کسی فوت ہونے والے کے پاس پڑھتے ہیں، تو اس کی برکات اللہ تبارک و تعالی جس طرح پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے اسی طرح اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ اپنے دن اور رات کا شیڈول میں سے کچھ حصہ ایسا ضرور مقرر کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔